کیا کہیں گے؟ بلدیاتی نظام ناکام کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو اسی نظر سے نہیں دیکھتا کہ ناکام ہے. آپ کی نظر میں تو آپ ایکسپیرینس رکھتے ہیں, اس کو ناکام کہہ سکتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, کیونکہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا وقت محترمہ کے ساتھ کافی وقت آپ کا رہا ہے, تو اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس شخصیت کے خیال کو ہم لوگوں نے وہی سنبھالا ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں تھوڑا السلام علیکم ناظرین, آپ کا اپنا حسین مادری جدیدی پروگرام کی شخصیت کے ساتھ. ناظرین, ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام میں اس پرسنالٹی اس شخصیت سے ملا ہے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی اور سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو. تو الحمدللہ آج جس بگننگ پرسنالٹی سے آپ کو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایور گرین پرسنالٹی کے مالک ہے, بہترین شخصیات, اچھے سوشل ورکر, اچھے سیاستدان اور اپنی قوم کے بڑے توانائی سردار اعجاز احمد خان صاحب آج ہمارے پروگرام مہمان ہیں. چلیں گے اس پرسنالٹی کی طرف اور کروائیں گے گفتگو آپ سے. سر السلام علیکم. سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا صاحب, اگر میں تھوڑا آپ کی شخصیت پہ بات کروں تو آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں, کیونکہ ایک لمبا سیاست کا پہلو, بہت سارے عہدوں پر آپ کا فائز ہونا, اور دوسرا ایک اپنے سرداری کے حوالے سے, زمینداری کے حوالے سے, تو تیسرا سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے. تو میں عوام کا سوال یہ ہے کہ آپ خود کو کمفرٹیبل کس میں سمجھتے ہیں, سوشل ایکٹیویٹی میں, سیاست میں, یا اپنی سرداری میں؟ کیا ہے اپنا امام دین صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. گزارش یہ ہے کہ ہم تو بیسیکل بچپن ہمارا سیاست بھی سپاہی سے لے کر ابھی پیپلز پارٹی, مدر پارٹی میں, تو ہمارا سیاست بھی ہمیں جو ہے بہتر لگتا ہے, تو کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. صحیح. تو اوریجنل بات تو یہی ہے, لیکن سوشل ورکر بھی ساتھ ساتھ ہم ہیں, کیونکہ ہماری ایکٹیویٹیز ہمارے علاقے کی, یہ علاقہ ہمارا جو ہے تقریباً یہ سیلاب کی زد میں بہت بالکل سیلاب, سوشل ایکٹیویٹیز بھی رکھنی پڑتی, بالکل لوکل سوشل ایکٹیویٹیز اس لیے بھی رکھنی پڑتی ہے کہ ہماری 3 یونین کاؤنسل سے وابستگی ہے. بالکل صحیح. ابھی اس سوشل یوسی میں ہمارا بیٹا جو ہے بابر اعجاز صاحب چیئرمین ہے. یہ سائڈ میں بالکل انڈس ہائی وے کے قریب بوتھو یونین کاؤنسل شروع ہوتی ہے, اس میں ہمارا بھائی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر ہے سراج سیول صاحب, اور اسی کی ساتھ بالکل ٹاؤن کا اس کا ہمارا بھائی شاہد سیول چیئرمین ہے. بالکل صحیح. تو سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی ہم سرگرم ہیں اور سیاست میں بھی. اچھا سر, ہمارا انٹرویو کرنے کا مقصد ہوتا ہے کیونکہ ہاں جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ نا آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ طبیعتاً کیسی ہیں, ایکٹیویٹی میں آپ کیا رکھتے ہیں, آپ کے ہابیز کیا ہیں. تو اس حساب سے میں نے سوال کیا, اگر اعجاز صاحب ہم سے ہاتھ جوڑتے ہیں, نیاز بندی سے چلتے ہیں, ہماری کوالٹیز یہی ہیں. اچھا اعجاز صاحب, اگر آپ سیاست دان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سیاست دان نہیں ہوتے تو میں کسی سروس میں ہوتا, اور مجھے سروس محترمہ بے نظیر بھٹو نے 98 والے صحیح مقصد 88 میں مجھے اور ایک سیمینر جو ہے طلب میسر صاحب, بالکل الطاف چانڈو صاحب, بالکل اس کو اپریزر آفیسر کسٹم میں آرڈر دیا تھا. اچھا, اس کی بڑی مہربانی تھی ہمارے اوپر, بہت اس کا شفقت کا ہاتھ. صحیح. پھر جو ہے 3-4 دن بعد جو ہے میرے والد کا انتقال ہو. اچھا. تو مجھے اپنی برادری, اپنے بھائیوں نے, اپنے رشتہ داروں نے, سب نے یہ کہا کہ ابھی آپ جو ہیں بڑے ہو گئے ہیں, بالکل آپ ذمہ داری وفات کر گئے ہیں, آپ جو ہے نوکری جوائن نہ کریں, اور ابھی جو ہے آپ اس سرداری سسٹم میں آ جائیں, کیونکہ بڑے بھائی آپ ہیں. زبردست. تو یہ ہمارا اتفاق تھا. اچھا سر. اچھا سر, کیونکہ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے زبان ہماری ہوتی ہے اور خیالات عوام کی ہوتی ہے. اچھا سر, کیونکہ یہ جو میں اب سوال کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اہمیت رکھنے والا سوال ہے. سر, آپ نے محترمہ کا ٹائم بھی دیکھا, بھٹو صاحب کا ٹائم بھی دیکھا,
بعد والا ٹائم بھی دیکھا, اب بھی دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پہلے جو سیاست ہو رہی تھی, کم بجٹ کام زیادہ, سیاستدان عبادت سمجھ کر عوام کی خدمت کرتا تھا, اب بجٹ زیادہ کام کم, تو اس بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ میرا اپنا امام دین صاحب آپ سمجھتے ہیں اس باتوں کو, آپ مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہو, لیکن کیا ہے کہ ابھی جو محترمہ والی سیاست جو ہے صحیح وہ ابھی نہیں, بھٹو صاحب والی سیاست نہیں. ہم کبھی امید کرتے ہیں, آصف صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں صحیح اس نقشے قدم پہ چلنے پہ, پر وہ ابھی نہیں لوگ رہے, صحیح نہیں وہ سیاستدان رہے. صحیح, تو ابھی جو ہے ہم بلاول بھٹو سے کبھی امید کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے, محترمہ بے نظیر بھٹو کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ورکروں کا خیال کرے گا, قربانی دینے والے ورکروں کو عزت دے گا, جو مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا. اچھا سر, آپ کی نظر میں ذوالفقار بھٹو صاحب محترمہ کو چھوڑ دیں, اسے تو دنیا کہہ رہی ہے کہ ہی از اے لیڈرس, لیکن اس کو چھوڑ دیں, آپ کی نظر میں پھر بھی ایسا کوئی سیاست دان جو آپ کہہ سکیں کہ نہیں یار پھر بھی یہ بندہ بہتر ہے, یہ بندہ تھوڑا عوام کے لیے سوچ رہا ہے, عوام کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں یہ بندہ پھر بھی صحیح ہے, وہ کون سا کچھ نصیب ہے؟ بلاول بھٹو سر میں نے کہا کہ آگے تو مجھے ابھی اور سیاستدانوں میں آصف زرداری بہتر لگ رہا ہے, جو بھی کام کر رہا ہے. آپ کی نظر میں بہتر کام. اچھا, اگر زرداری صاحب پہ بات ہو رہی ہے تو مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. اچھا سر, محترمہ کی شہادت کے بعد ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کنورٹ ٹو آصف علی زرداری صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو محترمہ لکش چھوڑ کے گئی تھی عوام کے لیے, روٹی کپڑا اور مکان, کیا زرداری صاحب نے اس لکش کو بہتر سنبھالا ہے؟ بالکل سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سنبھالا بھی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ 15 سال سے سندھ میں حکومت ڈیلیوری نہیں کرتے تو ہم کو نہیں ملتی. صحیح. تو 15 سال سے ہماری سندھ میں حکومت چل رہی ہے, صحیح, ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی وہ نہیں لوگ رہے, نہیں وہ سیاستدان. صحیح. تو ہمارا آصف مطلب آپ دوش تھوڑا سیاستدان پر اور تھوڑا عوام پر بھی دے رہے ہیں. دیکھیں تھوڑی غلطی عوام کی ہے تو میں یہ گزارش کروں گا آپ کے اس چینل کے تجویز سے, تو یہ جو ہے نا عوام بھی وہ مل رہا. اچھا سر, میں آپ کو ایک تھوڑا ٹائم ہے تو آپ کو ہاں بالکل بالکل. تو ابھی جو ہے کسی سے پرتگال اپنا فرانس کے صدر تھے پریزیڈنٹ ڈیگال, بڑا نام ہے بالکل, اسے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو دنیا میں سے مضبوط ترین ملک کون لگ رہا ہے. صحیح. کیونکہ امریکہ کے کالوں کی چل رہی تھی, ایڈیٹیشن ریشن ٹوٹنے کے نزدیک تھا. بالکل صحیح. تو اس نے کہا کہ بغیر کسی حبک کے پاکستان. اچھا. تو اس نے نمائندے نے پوچھا کہ کیسے پاکستان. اس نے کہا کہ پاکستان اس لیے مجھے مضبوط لگ رہا ہے کہ ملک کے جو ہیں 4 تھم ہوتے ہیں. صحیح. پہلے عوام کے بعد سیاستدان کے بعد بیوروکریٹس کے بعد پاک فوج. زبردست. 4 ادارے جو ہیں ملک کو لوٹ رہے, پھر بھی جو ہے ملک چل رہا ہے. تو یہ جو ہے مضبوط ترین ملک ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ابھی جو ہے ہم سیاستدانوں پہ صرف جو ہے گناہ گار کہیں فلانے نے کام نہیں کیا. ہمارا عوام کرپٹ ہے, شاکر کے پیچھے ہے. سیاستدان کچھ اچھے ہیں تو کچھ کرپٹ ہیں. بیوروکریٹس میں جائیں کچھ لوگ اچھے ہیں, کچھ کرپشن کرتے ہیں. پاک فوج میں بھی کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. صحیح. لیکن اس طرف بھی ہے. اچھا سر, ایک اور سوال جو میں کرنے جا رہا ہوں. سر آپ کو پتا ہے کہ ملک زراعت پہ چل رہا ہے, آپ زمیندار بھی ہیں, میرے سوال کو غور سے سنیے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 3-4 سال سے زراعت ہماری کس طرف جا رہی ہے, ہمارا زمیندار کتنی مشکلوں سے گزر رہا ہے, تو اس چیز کا دوش ہم کسے دیں؟ کیا وفاق کو دیں یا سندھ گورنمنٹ کو دیں؟ ابھی جو ہیں تو آپ دل سے بول سکتے ہیں کیونکہ آپ زمیندار ہیں. بالکل. ابھی جو آباد گار ہیں سے
بہت کرائسس میں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو سنبھالنے کے لیے بڑے پیکیج کی ضرورت ہے. ہاں اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں ترقی پسند آباد گار ایسوسیشن سندھ کا صدر بھی ہوں. بالکل میرا اس سے تعلق بھی ہے. صحیح. تو ابھی آباد گار کو بڑے پیکیج دینے کی ضرورت ہے. صحیح. وہ پیکیج سندھ گورنمنٹ نہیں دے سکتی, نہیں دے سکتے. وفاق دے سکتی ہے. صحیح. تو اس میں دیکھیں آپ پہلے تو اپنا ادھر سیلاب آیا, سیلاب کی وجہ سے اتنا ادھر کا جو سیلاب تھا وہ پانی اتنا گندا تھا کہ 2 سال تو ہمارے وہ زمینوں کو خراب. بالکل. اب تو بھی لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. اور جو ہے اس سال جو ہے بالکل یہ موسمیات کی تبدیلی کی وجہ سے, گرمی کی تیز کی وجہ سے بالکل جو ہے ابھی جو میری سمجھ میں 10 من 15 بالکل. تو میں گزارش کروں گا اپنے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارا سندھ کا ہے, ہمارا پارٹی کا ہے, بلاول بھٹو صاحب ہیں, اپنا وزیر اعظم اپنا شہباز شریف, تو خاص سندھ کو ایک پیکیج دیا جائے زبردست. اور اتنے چھوٹے چھوٹے آباد گاروں کو قرضے دیے جائیں جو وہ اپنی زمینوں کو بہتر بنا سکے. اور اپنا جو ہے بیج جو ہیں ابھی ہمارے چینا کی جو ناکارا بالکل اور بھی میں ریکویسٹ کروں تو ناکارا کی وجہ سے وہ ملاوٹ شدہ ہماری کمپنیاں اتنی بدنام ہو چکی ہیں, اس میں اتنی ملاوٹ کرتے ہیں کہ وہ سال گشتو بیچتی ہیں کمپنیاں اپنے ایک کیا کہتے ہیں ڈپلیکیٹ بنا کے. بالکل. تو یہ بھی اس پہ بھی گورنمنٹ تھوڑا دھیان دے تو کمپنیوں کو ایک جیسے تھوڑا اسٹیٹلی لے, ہاں, تاکہ وہ تھوڑا تو ایمانداری سے کام کرے. یہ آپ نے اچھا سوال آباد گاروں بھی کر دیا. اور جو ہے پہلے والے جو قرض ہیں, ہاں, وہ جو ہے ابھی وہ اس کو جو ہے معاف کیا جائے. صحیح, تھوڑی سی سبسڈی دی جائے. سبسڈی دی جائے. ہاں بالکل. ابھی دیکھیں صحیح جو ہے اپنا DAP 13,500 چل رہا ہے. صحیح بالکل. یہ کسان یا آباد کار کی بس کی بات نہیں. میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ ایک سلو موشن سے خرچہ کر کے یہ 1 ایکڑ پہ خرچہ کرتے ہیں, وہ ایکڑ ہم ساتھ لے کر نکالتے ہیں, بچت نہیں ہوتی. بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں, کیونکہ میرا سوال بھی تھا کہ بالکل جو ہے نقصان میں زمیندار صاحب. میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہے بڑا پیکیج دینا چاہیے. اچھا, کم سے کم آپ کے حساب سے کتنا ریٹ کیا جائے تاکہ ہاری اور زمیندار بہتر لائف سکتے؟ میری جو کیلکولیشن ہے تو ابھی جو ہے یہ ساری کا ریٹ ابھی جو ہے 3500 روپیہ ہونے چاہیے, تو ہمارا قرض بالکل خرچہ نہیں کر سکتا. ابھی جو ہے یہ 2400 روپیہ. ہاں 2400. تو یہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بالکل. اچھا سر, ایک اور سوال. ایک سیاستدان کا جو کام ہوتا ہے, ہم جو بھی کسی کو جس کے کام کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ اسے اپنا کام بتا دیتے ہیں. اگر ہم ہاری کو زمین دے رہے ہیں تو اسے بتا دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. ایک سیاستدان جب سیاست کے لیے آتا ہے تو اسے کام بتایا جاتا ہے کہ سیاست میں آ کر آپ کو غریب لوگوں کا چھوٹی چھوٹی ضرورت ہوتی ہیں وہ آپ کو کرنی پڑے گی. میں بات کر رہا ہوں بلدیاتی نظام کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہماری معیشت ہی بتا رہی ہے کہ اس بار ہمارا بلدیاتی نظام بالکل ناکام ہے. کہیں پہ بھی بلدیاتی نظام بہتر نہیں ہے, کیونکہ میں سندھ بلوچستان کور کر چکا ہوں. کہیں پر بھی ہمارا ٹاؤن چیئرمین ہو, UC چیئرمین ہو یا ضلع ناظم ہو, کوئی بھی وہ چھوٹی ضرورت عوام کو نہیں دے سکا. وہ چھوٹی ضرورت کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, بلدیاتی نظام ناکام کیوں رہا ہے؟ دیکھیں بلدیاتی نظام میں اپنا امام جی صاحب اس کو اسی نظر سے نہیں دیکھتا کہ ناکام ہے. آپ کی نظر میں آپ ایکسپیرینس رکھتے ہیں, اس کو ناکام کہہ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتایا کہ میرا بھائی چیئرمین ہے, صحیح, میرا بیٹا چیئرمین ہے, بالکل, بھائی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر ہے. وہ ایک تفصیل ہے میئر, اس میں ہی ہم رہتے ہیں. اور ہماری نیاز بندی ہیں جو پارٹی نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو کام کرنے والا بندہ ہے اس کا اپنے بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اپنے آپ پہ. صحیح, میں کام کرنا چاہتا ہوں تو کروں گا تو ڈیلیور ہو سکتا ہے, نہیں کروں گا تو نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں. ابھی گاڑی میں چل کے تو ہم نے ابھی ادھر کام کروایا ہے, 2 ابھی ٹالے پیور بلا کے رہے.
ہمارا گاؤں دیکھیں, یوسی میں آپ جاؤ گے, CC بلاک, پیور بلاک, آپ کو چھوٹے چھوٹے پانی کی سہولت یہ وہ آپ کو ملے گا. صحیح. کیونکہ ہمیں آئندہ بھی بچپن سے رہ رہے ہیں. میرا باپ چیئرمین, میں آپ کے یوسی کی بات نہیں کر رہا, اوور آل بتا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے تو ہوتا ہے, نہیں کرنا چاہتا تو پھر جو ہے. میہر کے بارے میں آپ کیا کیا خیال ہے؟ میہر میں جو ہے نا ابھی دیکھیے کہ اپنا چیئرمین تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, الیکشن میں کوئی ہے وہ ابھی ٹربیونل میں چل رہے ہیں. کیا اس کا ذمہ وار غریب عوام ہے؟ لڑائی سیاست میں ہو رہی ہے. سیاست میں ہو رہی ہے. امام الدین صاحب اس کا تو ٹربیونل کو فیصلہ کرنا چاہیے. بالکل. آپ دیکھتے ہیں تو MPA کا ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے, ٹینیور گزر جاتا ہے, پھر بعد میں فیصلے آتے ہیں تو بابا یہ صحیح ہے, یہاں یہ غلط ہے. تو یہ نظام کی کمی ہے نا. میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نظام کی کمی بھی ہے. اچھا سر, ایک اور سوال میرا جس کے لیے ہم کراچی سے یہاں تک آئے. سر آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جسے پوری دنیا نے سلوٹ کیا, پوری دنیا نے سلام کیا, دوست تو چھوڑ دیں لیکن دشمن بھی اسے کہتے ہیں کہ ہی از اے لیڈر. وہ شخصیت ہے جو دشمنوں کے پاس بھی چلی جائے تو اس کے علاوہ دشمن کو بھی آپشن نو کا نہیں ہوتا تھا. وہ شخصیت تھی محترمہ بے نظیر بھٹو سائدہ. کیونکہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا وقت محترمہ کے ساتھ کافی وقت آپ کا رہا ہے, تو اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس شخصیت کے خیال کو ہم لوگوں نے وہی سنبھالا ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں تھوڑا. گزارش یہ امام صاحب, تو اس سے میری کافی ملاقاتیں ہیں. میں اس ٹائم میں محترمہ کے ٹائم میں تالک میئر کا پاکستان پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا, تو اس ٹائم میں ورکر کی بہت اہمیت تھی. اور محترمہ ڈائریکٹ رابطے میں ہوتی تھی تالک پریزیڈنٹ سے, تو پوچھتی تھی جو بھی کمی خوشی ہوتی تھی, اور بالکل اس کا احتساب بھی ہوتا تھا. ہاں بالکل. تو اتنی وہ اچھی ماں, اچھی بہن, اچھی لیڈر, اور محبت کرنے والی ہر ورکر سے, اور ورکر کو عزت دینے والی. اس سے میں جو بھی بات کروں نا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں وہ کہہ سکتا ہوں. تو ابھی مجھے 27 دسمبر آ رہی ہے, شہادت کا دن ہے, تو مجھے امام دین خدا کی قسم آنسو آ رہے ہیں اس سے یاد کر. باقی اس کی شخصیت پہ بس ایسا بندہ اللہ بالکل سالوں میں برسوں میں پیدا ہوتے ہیں. 27 دسمبر کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے, آپ نے کیا تیاری کی ہیں؟ کیونکہ اب آپ کو پتہ چلے کہ پارٹی کا صدر بھی ہے. پہلے جو برسی منائی جا رہی تھی اور اب کے حوالے سے کیا انتظامات کیے ہیں؟ اب سے انتظامات میں ذمہ دار نہیں ہوں, سندھ کونسل کا ممبر ہوں. جو میرے پارٹی کا حکم ہے میں ابھی اس کا دیکھ کروں گا. ہمارے ٹائم میں بہت ورکر گاڑیاں لے کے جاتے تھے, ابھی بھی وہ سلسلہ ہیں. ہمارے تالک پریزیڈنٹ ہیں, میرا بیٹا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے تالک میہر کا, تو ادھر سے بہت میہر پہ لوڈ ہوتا ہے کیونکہ نزدیک ہے ادھر میہر. بہت ورکر اور تیاری ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری سمجھ میں تقریباً 5 سے 7 ہزار تک لوگ جائیں گے. ماشاء اللہ, یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے, زبردست. اب سر لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کے چاہنے والے, سیاست ہو, رائے دلی ہو, آپ کے ووٹرز ہو, یہاں ملک کے باہر, آپ کا اور خاص کر کے نوجوانوں کے لیے آپ کا جو میسیج ہے وہ میسیج کیا ہوگا ہمارے چینل کے ذریعے سے؟ میرے سب دوستوں اور بھائیوں کا یہ میسیج ہے کہ اپنا ایجوکیشن پہ توجہ دیں, اور اپنا جو ہے نیاز بندی, ہر بندے بڑے کی تمیز ہونی چاہیے, محبت سے پیش آنا چاہیے, ہر آدمی سے, ہر بندے کو رشتہ دار سے محبت کرنی چاہیے. میرا یہی پیغام ہے. اور اپنا ایجوکیشن پہ توجہ دیں کہ ایجوکیشن ہمارے نیکسٹ کے لیے, نوجوانوں کے لیے بہتر ایک ذریعہ ہے روزگار کا بھی, اور اپنا جو ہے سمجھداری, اور اس میں ہر چیز جو ہے علم کے بغیر جو ہے
علم جو کہتے ہیں کہ تیسری آنکھ ہے، تو میں نوجوانوں کو یہی میسیج دوں گا کہ علم کی طرف ترجیح دیں، کاپی کلچر کو پھینک دیں اور اپنی محنت کریں۔ تھینک یو ناظرین، کیا کریں ہم آپ کے خیالات کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے کچھ کھٹے کچھ میٹھے سوال کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ بے صبری سے انتظار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، جو آج کی شخصیت تھی، ایک ایسی بہترین شخصیت ہمارے میہر سٹی کی، اچھی سیاستدان، اچھے سوشل ورکر، اچھے زمیندار، اپنے علاقے سے محبت کرنے والے، اپنی پارٹی سے محبت کرنے والے، آج کی شخصیت جو ہم نے آپ سے گفتگو کرا ہے۔ ناظرین، کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ٹائم سے پہلے ہم نکل نہیں سکتے۔ لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل براج نہیں ہوتا، اور سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا۔ وش یو آل دی بیسٹ، پاکستان زندہ باد۔